حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ کوفے سے آئے پہنے جو سجاد بیڑیاں لاش حسین دیکھ کے آنسو ہوئے رواں ہاتھوں کو جوڑ کر کیا بیمار نے بیاں بابا تمہاری لاش کو ڈھونڈوں کہاں کہاں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جو 1400 سال پہلے خون اور قربانی سے لکھا گیا تھا۔ کربلا، وہ سچ جو اب بیان ہوگا۔ یہ 28 رجب کا دن تھا، مدینے کی ہوائیں بھی آج اداس تھیں۔ جس مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بنیاد رکھی، آج وہی مدینہ نوازہ رسول کو رخصت کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اور اہل بیت کے چند افراد سب قافلے میں شامل تھے۔ سب سے پہلے امام علیہ السلام اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، زمین پر سجدہ کیا، چہرہ مٹی پر رکھا اور کہا، نانا جان، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے ہمیں نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پھر اپنی والدہ محترمہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے روضے پر حاضر ہوئے۔ چند لمحے خاموش بیٹھے رہے، مگر صدیوں کا درد ان لمحوں میں سمو گیا۔ ادھر بی بی زینب کی کیا حالت تھی، چپ تھی مگر آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے جانتی تھیں اب کبھی یہ مدینہ واپس نہ آئیں گے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں مشکیزہ تھامے پوچھتی تھیں، بابا ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کب واپس آئیں گے؟ قافلہ تیار ہو چکا تھا، اونٹوں پر کجاوے رکھے جا چکے تھے، تپتی زمین ایک ایسا سفر سننے جا رہی تھی جو وہ قیامت تک سناتی رہے گی، یا اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں، تپتی زمین ایک ایسا سفر سننے جا رہی تھی جو قیامت تک سنایا جائے گا۔ قافلہ روانہ ہوا، مدینے سے باہر نکلا، ہر طرف آنکھیں اشک بار تھیں، ہر گلی ہر دیوار نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی آواز سن کر تھم گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر آخری بار مدینے کو دیکھا، چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لیں، پھر چہرے پہ نور آیا اور لبوں سے یہ دعا نکلی، پروردگار جو تیری رضا ہے وہی حسین کی رضا ہے۔ مگر تاریخ کا سب سے عظیم قافلہ اب راہ حق پر چل پڑا تھا۔ مدینہ سے نکلنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا، وہاں 4 ماہ قیام رہا، مگر یزید کے کرندے مکے میں بھی پہنچ چکے تھے۔ پھر امام کا فیصلہ تھا، امام نے طواف کعبہ ادھورا چھوڑ دیا اور فرمایا، امین اللہ کے گھر کا تقدس پامال نہیں ہونے دوں گا، حسین خنجر کھا سکتا ہے، خانہ کعبہ پر خون بہنے نہیں دے گا۔ پھر قافلہ مکے سے کربلا کے سفر پر روانہ ہوا، منزل با منزل کچھ مقامات جن کے نام ہیں تنعیم، بطنمر، زبالہ، غالبیہ، شراف، ان مقامات پر امام نے پیغام حق دیا۔ امام نے راستے میں خط بھیجے، پیغام بھیجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور حق کا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ حسین کے قافلے میں شامل ہو جائے۔ راستے میں کئی افراد دشمنوں کے بھیجے ہوئے، لیکن امام ہر ایک کو پہچانتے تھے۔ جب قافلہ کربلا کی زمین پر پہنچا، امام نے اونٹوں کی مہار کھینچی اور فرمایا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارا خون بہے گا، یہی کرب و بلا
ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے زمین کی مٹی کو دیکھا، آسمان کی طرف سر اٹھایا اور آنکھوں میں کئی سوالات۔ قافلہ اتر چکا تھا، خیمے نصب ہو گئے تھے اور محرم کا چاند طلوع ہو چکا تھا۔ اب تاریخ کے وہ دن شروع ہو چکے تھے جو ہر سال امت کو جھنجھوڑتے۔ 3 محرم سے یزید کے لشکر آنے لگے اور بن یزید رہائی کے بعد عمر ابن سعد نے 10,000 کا لشکر کربلا بھیجا۔ 5 محرم تک دشمن کی تعداد بڑھ کر 30,000 ہو چکی تھی۔ روایتیں بہت ساری تعداد بتاتی ہیں۔ ہر طرف نیزے، تلواریں اور سازشوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ جب 7 محرم کا دن آیا، عمر ابن سعد نے حکم دیا فرات کا پانی امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر بند کر دیا جائے۔ جب پانی بند ہوا، حضرت عباس خیمے سے نکلے اور دریا کے کنارے جا کر فرمایا ہمیں پانی سے روکو گے؟ حسین کا لشکر پیاسا مر جائے گا مگر سر جھکائے گا نہیں۔ رات کے وقت پیاس سے تڑپتی بی بی سکینہ امام کے قریب آئیں، کہنے لگی بابا پانی کب ملے گا؟ امام نے لبوں پر مسکراہٹ سجائی مگر دل سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان ایام میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پوری رات عبادت کرتے رہے۔ رات کا وقت خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں، نماز شب کی ادائیگی، دعاؤں میں لرزتے الفاظ، خوف نہیں بلکہ سکون کا۔ امام نے فرمایا کل دشمنوں کا حملہ متوقع ہے، جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ چراغ گل کر دیا گیا مگر چراغ جلتے ہی ہر آواز گونج اٹھی یا حسین ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت مسلم ابن اسجا، حضرت زہیر ابن قیم، حضرت حبیب ابن مظاہر سب نے وفا کی قسم کھائی۔ یہ رات تاریخ کی سب سے عظیم رات تھی۔ شب عاشور ہر خیمے میں، ہر دل میں ایک عجب سکون اور ایک بے نام سا طوفان تھا۔ اصحاب امام خاموش تھے مگر آنکھوں میں وفا کی قسمیں تھیں۔ سب کو پتا تھا صبح موت آئے گی مگر کوئی خوف زدہ نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے باہر آئے، آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا یا رب کل کی صبح تیری رضا کے لیے ہے، تو گواہ رہنا حسین نے حق کے سوا کچھ نہیں مانگا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو بیماری کے باعث خیمے میں تھے فرماتے ہیں میں نے پوری رات اپنے بابا کو سجدے میں پایا۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب جناب حضرت حبیب ابن مظاہر اپنی تلوار کو چوم رہے تھے اور کہتے اے تلوار کل تو گواہ ہوگی وفا کا۔ حضرت عباس علیہ السلام خیموں کا چکر لگاتے پہرا دیتے رہے، کسی بچے کو نیند آ جائے تو سکون محسوس کرتے۔ زہیر ابن خیم اپنے گھوڑے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، کہتے تیاری مکمل ہے، کل رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ بی بی سکینہ کو سلاتی لیکن خود آنکھوں میں نیند نہیں۔ بی بی سکینہ پوچھتی ہیں کل سب کہاں جائیں گے؟ پھوپھی اماں خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ رات کے آخری پہر امام حسین علیہ السلام نے ہر خیمے کا طواف کیا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام بابا کے قدموں میں بیٹھ کر فرمانے لگے بابا کل میں پہلا شہید ہونا چاہتا ہوں۔ امام مسکرائے، چہرہ چومتے ہیں، دل میں ہزاروں آنسو چھپاتے ہیں۔ امام خیمے سے باہر آ کر ریت پر بیٹھتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اگر میرا خون تیرے دین کو بچا سکتا ہے تو حسین تیار ہے۔ اور شب عاشور کربلا کی آخری رات بن گئی۔ اگلی صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا، ریت گرم ہو رہی تھی لیکن فضا میں سرد سکوت تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، سجدے میں گئے اور فرمایا یا رب آج کی قربانیاں صرف تیرے لیے ہیں۔ امام نے اصحاب کو جمع کیا، نماز فجر با جماعت ادا کی، پھر فرمایا اے میرے ساتھیوں آج جنت تمہاری منتظر ہے، کیا تم تیار ہو؟ سب نے کہا لبیک یا حسین علیہ السلام، لبیک یا حسین علیہ السلام۔ سب سے پہلے یزید کے لشکر کی طرف سے حملہ ہوا اور ابن یزید رعائی جو کل تک دشمن کا سیف سالار تھا امام کے قدموں میں آ گیا اور کہا مولا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ امام نے فرمایا اور تو آزاد ہے۔ انہوں نے میدان میں جا کر جنگ کی اور شہادت پائی۔ سب سے بزرگ حضرت مسلم ابن اوزجا، ان سے امام نے کہا جنت تمہیں سلام کہہ رہی ہے مسلم۔ زہیر خین نے نعرہ حیدری لگایا اور دہرایا یا سقائے کوثر میں آ رہا ہوں۔ حبیب ابن مظاہر مسجد کوفہ کے مؤذن آج جنگ کا نظام سنبھال رہے تھے۔ جنگ کے دوران زخمی ہوئے، زمین پر گرتے وقت کہا مولا کیا میں وفادار ثابت ہوا؟ امام نے فرمایا ہاں حبیب، تم جیسے اصحاب
انتخاب کسی نبی کے پاس بھی نہیں تھے۔ ایک ایک کر کے امام کے ساتھی شہید ہوتے گئے۔ حضرت جون غلام اہل بیت، حضرت نافع بن حلال، حضرت عمر بن جنادہ جو صرف 11 سال کے تھے، حضرت بریر جو فقیہ اور عابد، حضرت عبداللہ ابن عمیر، حضرت انس بن حرس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام نے ہر شہید کے پاس جا کر ان کا سر اپنی گود میں اٹھایا۔ حسین تم سے راضی ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے، چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ میں تجھے تیرا نبی یاد دلاتا ہوں۔ اب تو علی اکبر کو دیکھ، ذوالجناح پر سوار ہوئے، جنگ میں ایسے گئے جیسے شیر میدان میں اترا۔ دشمن کی فوج کہتی تھی رسول کا چہرہ غصے میں دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھ لو۔ وقت آیا، تلوار سے لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے، زمین پر گرتے وقت ندا دی، یا بتا علیہ السلام۔ امام ڈھونڈتے ہوئے آئے، سر اپنی گود میں رکھا، فر سے گلاب بن گیا، فرمایا بیٹا دنیا اندھیری ہو گئی، اب تیرے بعد کوئی روشنی نہیں۔ قاسم ابن حسن، عمر صرف 13 سال کی تھی، انہوں نے فرمایا مولا کیا میں بھی قربانی دے سکتا ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تم میری آنکھوں کا نور ہو۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے کہا چاچا جان جب امام حسین کا ساتھ چھوڑ دوں پھر قاسم کا وجود کس کام کا؟ جنگ میں ایسے گئے کہ اہل کوفہ لرز گئے، مگر دشمنوں نے مل کر گھیرا۔ زمین پر گرتے ہی ندا دی، یا ماں ادرکنی۔ امام بھاگ کر آئے، جس جگہ قاسم کا جسم تھا وہاں 13 ٹکڑے تھے۔ امام نے چادر بچھا کر جسم اٹھایا۔ سکائے سکینہ حضرت عباس علیہ السلام، بی بی سکینہ نے کہا چاچا مجھے پانی چاہیے۔ حضرت عباس نے مشق لی، تلوار باندھی اور دریا کی طرف بڑھ گئے۔ نہر میں اتر کر پانی ہاتھ میں لیا لیکن کہا عباس تو پانی پیے گا اور سکینہ پیاسی ہے۔ پانی زمین پر گرا دیا اور واپس چلے، مگر دشمن نے حضرت عباس کے اوپر وار کیا۔ پہلے ایک بازو شہید ہوا، مشق کو بچاتے بچاتے دوسرا بازو بھی چلا گیا۔ زمین پر گرتے ہوئے کہا یا آقا ادرکنی۔ امام دوڑ کر آئے، عباس کے پاس سر رکھا اپنے زانوں پر اور کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ جب سب شہید ہو گئے تو امام نے آواز دی حل من ناصر ینصر الناس، کوئی ہے جو میرے بچے علی اصغر کو پانی دے۔ اہل حرم میں رونا مچ گیا۔ بی بی رباب نے معصوم کو کپڑے میں لپیٹ کر دیا، امام نے گود میں اٹھایا اور میدان میں لائے۔ لشکر کو دیکھا، پھر کہا اگر مجھے مجرم سمجھ کر پانی نہیں دیتے تو اس معصوم کو تو دو، یہ نہ روتا ہے نہ بولتا ہے، صرف پیاسا ہے۔ تب ہر طرف خاموشی تھی۔ حرملہ نے تیر چلایا، 3 سے زیادہ نوکوں والا، گردن سے گزرا۔ معصوم کا خون امام کے ہاتھوں میں آیا، امام نے زمین پر گرا دیا اور کہا الہی یہ قربانی بھی تیری راہ میں، اب حسین کے پاس اور کچھ نہیں۔ امام قیام میں آئے، سب بیویاں دیکھتی رہیں۔ حضرت زینب نے کہا بھائی کیا اب آپ بھی جا رہے ہیں؟ امام نے کہا ہاں زینب اب وقت آ گیا ہے۔ سب کو گلے لگایا، بچوں کے سرانے بیٹھے۔ بی بی سکینہ کو کہا میری پیاری بیٹی اب بابا نہیں آئیں گے، رات کو جب ڈر لگے تو سجدے میں چلی جانا، اپنی ماں کے پاس جا کے سو جانا۔ سلجنے پہ سوار ہوئے، میدان میں کسی نبی کا بیٹا، کسی امیر کا بھائی، کسی ماں کا لال بالکل اکیلا تھا۔ دشمن کے لشکر میں فرمایا کیا تم مجھے قتل کرو گے جب میں رسول کا نواسا ہوں؟ کیا میری شہادت سے تمہیں سکون ملے گا؟ لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ 70 سے زیادہ زخم امام کے جسم پر آئے۔ گھوڑے سے گرتے وقت کہا بسم اللہ و اللہ دین رسول اللہ، زمین پر سجدہ کیا، سر زمین سے لگایا اور فرمایا یا اللہ تیری رضا میں راضی ہوں۔ یہ آخری سجدہ ہے حسین کا۔ شمر میں آ کے امام کے سینے پر پاؤں رکھا اور ظلم کا وہ وقت آیا
سر کو تن سے جدا کیا گیا، زمین نے جھٹکا کھایا، آسمان سرخ ہو گیا۔ حضرت زینب نے دیکھا امام کا سر برچھی پر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا الہی قربانی قبول فرما۔ بی بی سکینہ رو رو کر پوچھتی تھی اماں بابا کا جلجلا تو آ گیا، بابا کب آئیں گے؟ آفتاب ٹوٹ گیا، کربلا میں صرف جلے ہوئے خیمے، رونے کی آوازیں اور مقتولوں کی بے جان جسم۔ بی بی زینب نے اکیلے سب ذمہ داریاں اٹھائیں، ہر بچی ہر بیوی کو سنبھالا۔ بی بی سکینہ نے بابا کی کھلی گردن پر سوتی تھی۔ بی بی سکینہ کو جب ہوش آتا تھا چیخ مار کر روتی تھی اور کہتی تھی بابا جاؤ مجھے نیند نہیں آتی۔ شمیر نے حکم دیا ان کے خیمے بھی جلا دو تاکہ ڈر کا سبق ملے۔ بیویاں جلتی قیاموں سے بھاگتی رہیں۔ بی بی سکینہ نے کہا اماں مجھے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے۔ بی بی نے اپنی چادر سے اور بیٹیوں کے سروں کو ڈھکنے کی کوشش کی۔ رات کے اندھیرے میں بی بی سکینہ جسم پر سوتی تھی، زخمی تھا، لہو سے بھرا، وہ امام حسین کا جسم تھا۔ بی بی زینب نے اٹھایا، کہا بیٹی ہے بابا نہیں، یہ تو شہادت کا فرض ہے۔ صبح ہوئی، زنجیریں، بے حجابی، پیاس، گرمی اور ظلم کا آغاز۔ امام زین العابدین زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، بیمار تھے، کمزور تھے، مگر روحانی طور پر قیام کرے امام حسین علیہ السلام برچھے پر۔ حسینیت جگمگا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین۔ تدفین امام حسین علیہ السلام جناب میر سجاد کے قلم سے۔ اے رونے والوں ہے یہ گھڑی شور و شین کی، تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی۔ کوفے سے آئے پہنے جو سجاد بیڑیاں، لاش حسین دیکھ کے آنسو ہوئے رواں۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کیا بیمار نے بیاں، بابا تمہاری لاش کو ڈھونڈوں کہاں کہاں، کیسے کفن دوں لاش کو غربت نصیب ہوں، بابا میں آج تم سے زیادہ غریب ہوں۔ رو کر بنی اسد کے قبیلے کو دی صدا، لاش حسین مل کے اکٹھا کرو ذرا، اترے لحد میں شاہ کی بیمار کربلا، بولے پڑھوں میں کس طرح تلقین یا خدا، رخ کیسے سوئے کعبہ ہو زہرا کے چین کا، سر ہی نہیں یہاں میرے بابا حسین کا۔ لوٹی ہے ایسے لاش غریب الدیار کی، گھوڑوں سے پہلے لاش کی پامالی کی گئی، پھر کرتا اور امامہ ابا لے گیا کوئی، یہی نہیں کہ صرف انگوٹھی نہیں ملی، بے احترامی کی ہے یوں زہرا کے چین کی، انگلی لئی نے کاٹی ہے بابا حسین کی۔ بڑھ کر بنی اسد نے یہ ایک بات پوچھ لی، مولا معاف کیجیے گا گر ہوئی خطا کوئی، بڑھ کر بنی اسد نے یہ ایک بات پوچھ لی، مولا معاف کیجیے گر ہو خطا کوئی، چھوٹی سی کیا یہ سینے پہ شہ رکھی ہوئی، عابد کی بات سن کے ہر ایک ماں تڑپ گئی، بولے یہ دیکھ دیکھ کے دل پاش پاش ہے، سینے پہ بابا جان کے اصغر کی لاش ہے۔ پوچھا کسی نے مولا برابر میں کون ہے، شبیر اس کے سینہ پر کیوں ہاتھ ہیں رکھے، لگتا ہے ان کو پیار تھا اس نوجوان سے۔ اکبر کا نام لیتے ہی سجاد رو پڑے، بولے کہ ہاتھ سینہ پر یوں ہے رکھا ہوا،
ہے بیٹے کے کلیجے میں نیزہ لگا ہوا۔ آئی صدا یہ فاطمہ زہرا کے قبر سے، آئی صدا یہ فاطمہ زہرا کی قبر سے، سجاد لوٹ جاؤ کہ بابا کو رو چکے۔ کوفے میں یاد کرتی ہے بیٹی میری تجھے، تم تو یہاں ہو وہ بھلا آواز کس کو دے۔ زینب کے دل کو اور بھی ظالم رلاتا ہے، شمرے لئیں بہن کو تماچے لگاتا ہے۔ دیار شام و دیار کوفہ، دیار شام و دیار کوفہ، جو ہو کے آئی ہے بنت زہرا، جو ہو کے آئی ہے بنت زہرا۔ نبی کے روزے پہ جاتے جاتے، نبی کے روزے پہ جاتے جاتے، نشان سن کے چھپا رہی ہے حسین کے